یہ کیا کیا ہے کہ کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس نے کہا یہ 10,000 پرانی کہانیاں اور قصے گڑے ہوئے ہیں انبیاء کی، اور اس طرح ایسی کوئی وجود نہیں ہے اللہ کا، اور یہ انبیاء قصے گڑے. اس نے کہا ایک بات سنو، تم کیا کہتے ہو کہ اللہ نے مر کر کیا ہو، کیا مر کی مٹی کے ساتھ مٹی ہوئی ہے؟ کہا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. کہا پھر تسی ایکسچینج کرو صاحب جی، میرے نال تسی پنجابی میرے ساتھ آپ معاہدہ کر لو، اگر مر گیا دو ہم تو مرنے کے بعد اگر اللہ نہ ہوا نعوذ باللہ، تو جو ہم مان رہے ہیں وہ نہ ہوا، تو پھر میں اور آپ برابر ہو جائیں گے. میں ویسے تھکا ہوں 30-40 سال اللہ کی عبادت کر کے، تو میں تھکا ہوں، تو آپ نے عبادت نہیں کی، مر کر دونوں برابر ہو جائیں گے. آپ نے بھی مٹی ہو جانا ہے، میں نے بھی مٹی ہو جانا ہے، تو اس کا مطلب آپ ٹھیک ہو گئے، تو میں تھک گیا ہوں، تو آگے انجام دونوں کا برابر ہے. آپ نے بھی مٹی ہو جانا ہے، میں نے. اور اگر اللہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ میں کامیاب ہوا، آپ ناکام ہو گئے، اور جو ہم کہتے ہیں پنشمنٹ ہوگی وہ پھر ہوگی. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مان لو. اگر آخر میں مر گئے تو نہ ہوا، تو جیسے میں تھکا ہوں آپ تھکے ہیں، تو ہم دونوں مٹی ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر اللہ ہوا تو میں بچ جاؤں گا، آپ کو پنشمنٹ ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو تم بھی مان لو اللہ کو. تو وہ کہتا ہے اس بات پر کہ کہتا تو ٹھیک ہے، اگر اللہ نہ ہوا، میں جس پہ قائم ہوں، اللہ نہ ہوا تو میں نے پھر بھی مٹی ہو جانا ہے. اگر اللہ ہوا تو جو میں بات میرا عقیدہ ہے غلط ہو گیا، تو اس کے عقیدے کے مطابق مجھے سزا ملے گی. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو مان لوں. وہ کہتا ہے ایک چھوٹے سے دودھ والے نے مجھے اللہ کی توحید کی بات کو سمجھا دیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا. ابھی دیکھو یہ ایک عورت بھی آ رہی ہے الحمدللہ مسلمان ہے، کہ اس نے مجھے دن کو بتائی. میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ تم نے اگر میرے دین کو پکڑا تو میں تمہیں عزتوں کے ساتھ تمہاری عزتیں بڑھاؤں گا، تمہیں دنیا میں بھی عزتیں دوں گا، آخرت میں بھی عزتیں دوں گا. اگر تم میرے دین سے دور ہوئے تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں دین سے نکال کر کافر کر دوں گا، اور میں اور کافروں کو مسلمان کر دوں گا. اور یہ یاد رکھیں، میں ابھی بھی سعید بھائی سے اندر یہ بات کر رہا تھا، اس نظریے سے کسی کافر ملک کے اندر آنا، یہ فتویٰ ہے، اس نظریے سے ملک کے اندر آنا کہ میں یہاں سیٹلڈ ہو جاؤں، اور اس سیٹلڈ ہونے کے نظریے سے اپنی اولاد کی ایمان کی فکر نہ کرے، گویا اس نے حلال رزق کرایا، اللہ کے نزدیک وہ سارے کا سارا رزق حرام ہے، اور قیامت کے دن وہ اللہ کو جواب دہ ہوگا. کیونکہ کافر ملک کے اندر آ کر اپنے بچوں کی ایمان کی فکر نہ کرنا، ان کے ایمان کی فکر نہ کرنا کہ جس طریقے سے بھی رہتے ہیں ہوتے جائیں، تو اس کی فکر نہ کرنا. یہاں تو میں آپ کو پیچھے جمعہ میں نے کہا تھا، یہ ملک ایسے ملک ہیں دنیا کے جہاں پر پاکستان کے اندر بچہ چور ہوگا، زانی ہوگا، شرابی ہوگا، قاتل ہوگا، ہر دنیا کا اس میں عیب ہوگا، لیکن کافر نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا. یہاں بچے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی، بڑا ڈیسنٹ ہوگا، سب کچھ ہوگا، اوبیڈینٹ ہوگا، لیکن ڈائریکٹ کافر ہوگا. اس کے اندر خرابی نہیں ہوگی، لیکن ہوگا کیا؟ کافر ہوگا. اس لیے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ نے اگر احسان کیے ہیں تو ہم اپنے بھی ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کی ایمان کی بھی فکر کریں. ان کو اس طرح نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی میرا بچہ یہ ہے اور بس ٹھیک ہے جی اس کو میں نے قرآن پاک بھی پڑھایا ہے اور وہ مسلمان بھی ہے اور بس ٹھیک ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نہیں رکھتا ہے. اگر اس کے ایمان خود کمی ہے تو اس کی اولاد بھی بہت کمی ہوگی.